باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شاک کے بارے میں پڑھیں گے کہ شاک کیا ہوتا ہے، پھر شاک کے ٹائپس ہے، کون کون سے ٹائپ ہے اس کو پھر کس طرح مینیج کرنا ہے۔ تو شاک جو ہے ایکچولی سنڈروم ہے کریکٹرائز بائی ڈیکریز ٹیشو پرفیوژن اینڈ امپیئرڈ سیلولر میٹابولزم، یعنی شاک وہی صورتحال ہے جس میں ٹیشو کو پرفیوژن یعنی آکسیجن کی جو سپلائی ہے ٹیشو کو پورا نہیں ملتی، جس کی وجہ سے سیلولر میٹابولزم جو ہے وہ امپیئرڈ ہوتا ہے۔ امبیلنس ان سپلائی ڈیمانڈ فار آکسیجن اینڈ نیوٹرینٹس، یعنی ٹیشو کو تو نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے اور آکسیجن کی ڈیمانڈ ہے، لیکن شاک میں کیا ہوتا ہے کہ پرفیوژن کم ہوتا ہے، یعنی آکسیجن کی سپلائی کم ہوتی ہے ٹیشوز کو۔ جب آکسیجن کی سپلائی کم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے بلڈ کی سپلائی کم ہوتی ہے تو کم نیوٹرینٹس جو ہے وہ جائے گی ٹیشو کی طرف۔ Shock may be defined as inadequate delivery of oxygen and nutrients to maintain normal tissue and cellular function۔ شوارٹس جو ہے ایک سائنٹسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ شاک کو اس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ ناکافی مقدار میں جب آکسیجن اور نیوٹرینٹس ٹیشو کو مل رہا ہے، ناکافی مقدار میں، جس سے ٹیشو جو ہے اپنا جو نیوٹرینٹس اور آکسیجن کی جو مقدار ہے ٹیشو کو نہیں ملتا، تو جو ضرورت جو ہے اپنا پورا نہیں کر سکتا ٹیشو، تو پھر سیلولر جو ہے فنکشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، اس کو شاک کہتے ہیں۔ تو سمپل شاک میں ٹیشوز کو آکسیجن اور نیوٹرینٹس کافی مقدار میں نہیں ملتا، اس سچویشن کو شاک کہتے ہیں۔ شاک ایک لائف تھریٹننگ کلینکل سنڈروم ہے، لائف تھریٹننگ، زندگی اس میں خطرے میں ہوتی ہے، اور کلینکل سنڈروم آپ کو پتہ ہے جو کہ سارے جو آپ کے سسٹم ہے اس میں پھر یہ پھیل جاتے ہیں۔ جیسے شاک میں آپ کے ہر ارگن کو بلڈ کی سپلائی کمپرومائز ہوگی، جب بلڈ کی سپلائی کمپرومائز ہوگی تو ادھر آکسیجن کافی مقدار میں نہیں جائے گی، جب آکسیجن نہیں جائے گی تو ادھر ٹیشو میں میٹابولزم نہیں ہوگی، ادھر جب آکسیجن نہیں جائے گی تو پھر اسکیمیا ہوگی، آپ کو پتہ ہے نا، اسکیمیا کے بعد پھر نیکروسس سٹارٹ ہو جائے گی۔ سو یہ این ایکیوٹ ریڈکشن آف ایفیکٹیو سرکولیٹنگ بلڈ والیوم، سرکولیٹنگ جو بلڈ والیوم ہے شاک میں وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کس طرح کم ہوتا ہے شاک میں؟ نیچے جو ہم پڑھیں گے ابھی، کارڈیوجینک شاک ہے، ہائپو والیومک شاک ہے، نیوروجینک شاک ہے، ڈسٹریبیوٹک شاک کا قسم ہے، سیپٹک شاک ہے، اناپائلیکٹک شاک ہے۔ سو این ایڈوکیٹ پرفیوژن آف سیل اینڈ ٹیشو، ہائپو پرفیوژن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سیل کو یا ٹیشو کو پرفیوژن کا مطلب کافی مقدار میں آکسیجن نہیں ملتا۔ جب کافی مقدار میں آکسیجن نہیں ملتا ٹیشو کو تو ٹیشو جو ہے وہ میٹابولزم صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ if uncompensated، ہاں اگر یہ شاک جیسے کمپنسیٹڈ میکینزم ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کمپنسیشن، لیکن اگر کمپنسیٹ نہیں ہوا سو دیز میکینزم میں لیڈ ٹو امپیئرڈ سیلولر میٹابولزم اینڈ ڈیتھ، یعنی امپیئرڈ سیلولر میٹابولزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹیشو کو جب آکسیجن نہیں ملتا تو ادھر آکسیجن کے بغیر میٹابولزم سٹارٹ ہوتا ہے، جس کو ان ایروبک میٹابولزم کہتے ہیں۔ ان ایروبک میٹابولزم کے نتیجے میں لیکٹک ایسیڈوسس یعنی لیکٹک ایسڈ پروڈیوس ہوگا، اینڈ پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پھر سیل جو ہے ڈیتھ کی طرف جائے گی۔ شاک مینلی آپ کو پتہ ہے کہ کارڈیوجینک شاک، کارڈ یعنی دل کی وجہ سے، یعنی مائیوکارڈین انفارکشن ہے، یا دل کے مسل کو سپلائی نہیں ہو رہا نیوٹرینٹس اور آکسیجن کا، یا مائیوکارڈائٹس ہے یعنی انفیکشن آف دا مسلز آف دا ہارٹ کے جو مسل ہے میں انفیکشن ہوا ہے۔ ہارٹ کے مسل کا تو فنکشن یہ ہے کہ وہ کنٹریکٹیلیٹی کرتا ہے نا، کنٹریکشن فورس پرووائڈ کرتا ہے، سسٹول میں ہیلپ کرتا ہے، لیکن اگر مائیوکارڈیم افیکٹ ہو گیا تو اب دل کا وہ قوت نہیں رہے گا دل میں تاکہ بلڈ کو پمپ آؤٹ کرے۔ کارڈیک ٹیمپونیٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پیریکارڈیم
جو سیکس ہے اندر لیئرز ہے اس میں پانی بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کارڈیک ٹیمپونیٹ میں، تو پھر جو ہے آپ کے مسلز پر ان پر افیکٹ ہوگا، آپ کا دل جو ہے پوری صحیح طریقے سے کنٹریکٹ نہیں ہوگا. یا پلمونری ایمبولس ہے، ایمبولزم، ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ ہے ایک تھرمبس ہوتا ہے، ایک ایمبولائے، ٹھیک ہے. تو یہ مویبل ایمبولائے اگر ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر بلڈ جو سپلائی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کارڈیو جنریٹک یعنی آپ کے دل کا جو دل کے جو مسلز ہے وہ صحیح طریقے سے کنٹریکٹ نہیں ہوں گے. جب صحیح طریقے سے کنٹریکٹ نہیں ہوں گے تو آپ کے آؤٹ پٹ جو ہے کارڈیک آؤٹ پٹ وہ کم رہے گا. جب کم رہے گا تو باڈی کو کم مقدار میں بلڈ ملے گی. جب کم مقدار میں بلڈ ملے گی سیلز اور ٹیشوز کو تو کم مقدار میں میٹابولزم ایروبک ہوگا اور باقی انیروبک ہوگا، تو پھر وہی سیل ڈیتھ اور ان کی طرف جو ہے جائیں گی چیزیں. سو ہائپو والیومک میں یہ ہوتا ہے کہ ہیمریج ہوتا ہے، فار ایگزامپل بلیڈنگ جب زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یا ڈائریا جیسے اس میں آپ کا سوڈیم پوٹاشیم الیکٹرولائٹ لاس ہوتا ہے، فلوئڈ لاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پانی آپ کے جسم سے نکلتا ہے تو آپ کے ہائپو والیوم میں آپ آتے ہو. ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے جی. اور برنز یا کوئی بندہ جب جلتا ہے تو اس سے کیا بہت زیادہ ویزو ڈائلیشن ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے پھر والیوم کم رہ جاتی ہے بلڈ کا. سیپٹک تو آپ کو پتہ ہے سیپسس سیویر انفیکشن، جب سسٹمکلی ہر جگہ انفیکشن ہوتا ہے باڈی میں، ٹھیک ہے، سیویر انفیکشن گرام نیگیٹو جو بالخصوص اس سے یہ کاز ہوتی ہے. اینافائلیکٹک ٹائپ 1 ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن، اس کو کہتے ہیں اینافائلیکٹک شاک، یہ ڈسٹریبیوٹڈ شاک کا ایک قسم ہے. اینافائلیکٹک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو میڈیٹرز ہے جیسے ہسٹامین وغیرہ یہ ریلیز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے آپ کے ویزو ڈائلیشن ہوتا ہے بہت زیادہ. ویزو ڈائلیشن کی وجہ سے آپ کے جو انٹرا سیلولر فلوئڈ ہے وہ ایکسٹرا سیلولر یا انٹرسٹیشل میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکڈیما سے بن جاتے ہیں، ادھر سے فلوئڈ اندر کے آتا ہے، سوڈیم پوٹاشیم کی جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. نیوروجینک شاک، نیورون آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیورون سسٹم کو ڈیمیج ہوا ہے یعنی برین یا اسپائنل کارڈ انجری ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کو پتہ ہے اگر سمپتھیٹک سسٹم اس سے پھر خراب ہو جاتا ہے تو تو مایوکارڈیل پمپ فیلئر ہے اگر کارڈیوجینک شاک میں تو آپ کا بلڈ والیوم جو ہے وہ کم بنے گا یعنی آفٹر لوڈ جو جاتا ہے. ویزو ڈائلیشن جو ہے شاکس میں سیپٹک وغیرہ میں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. ویزیکولر پرمیبلٹی جو سوراخ بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک ایک کو ہم پڑھتے ہیں ابھی نیچے آ کے، ٹھیک ہے جی. سو شاک کی کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ لو بلڈ فلو جس کی وجہ سے شاکس ہوتے ہیں، جیسے کارڈیوجینک شاک، ہائپو والیومک شاک، اس میں لو بلڈ فلو. کارڈیوجینک شاک میں اگر دل کو بلڈ صحیح آ رہا ہے، فار ایگزامپل پریلوڈ ٹھیک ہے لیکن آفٹر لوڈ اب نہیں بنے گا، مسئلہ اب بنے گا، ٹھیک ہے، تو باڈی کو جو ہے بلڈ صحیح طریقے سے کافی مقدار میں نہیں جائے گی. ایک ہے میل ڈسٹریبیوشن آف بلڈ فلو یعنی سیپٹک شاک میں ویزو ڈائلیشن ہوتے ہیں، انفائلیکٹک شاک میں، نیوروجینک شاک میں، ان سب میں ویزو ڈائلیشنز جو ہے وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وینس ریٹرن نہیں بنتا ادھر. اچھا جی، اب لو بلڈ فلو پہ آتا ہے، یہ کارڈیوجینک شاک ہے. کارڈیوجینک شاک کا مطلب ہے سسٹولک اور ڈائسٹولک ڈس فنکشن. کارڈیوجینک شاک میں آپ کا سسٹول اور ڈائسٹول جو ہے اس کا جو ہے فنکشن جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کمپرومائز کارڈک آؤٹ پٹ یعنی اگر دل کے مسل صحیح طریقے سے پمپ آؤٹ نہیں کرتے، طاقت نہیں ہے اتنا، تو اب کارڈک آؤٹ پٹ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی، لو بلڈ فلو میں پھر یہ کنٹینیو ہے کارڈیوجینک شاک. سو پریسیپیٹیٹنگ کازز کون سے ہوں گے، کون سے وجوہات ہے جس کے بنا پر یہ شاک ہوتا ہے. یا تو مایوکارڈل انفارکشن ہے. مایوکارڈل انفارکشن آپ کو آلریڈی پتہ ہے یعنی دل کے مسل کو، مایوکارڈیل مسل آف دا ہارٹ، اس میں انفارکشن بلاکیج ہے بلڈ کا، بلڈ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی. تو دل کے مسل کو جب خود بلڈ نہیں مل رہا ہے، خود انرجی نہیں مل رہی تو کیا پمپ کرے گی. یا کارڈیو مایوپیتھی ہے، دل کے جو مسلز ہے اس میں کوئی ڈیزیز ہے، جیسے میں نے کہا کہ انفلیمیشن آف دا مسلز جو ہے مایوکارڈائٹس، ٹھیک ہے. بلنٹ کارڈیک انجری، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب بظاہر تو نہیں نظر آ رہی انجری لیکن بلنٹ انجری ہے، ٹھیک ہے. سیویئر سسٹمک اور پلمونری ہائپر ٹینشن ہے، سیویئر سسٹمک
اگر سسٹمک ہائپر ٹینشن ہے یا پلمونری ہائپر ٹینشن ہے لنگز میں تو اس کی وجہ سے دل پر پریشر بڑھے گا. یعنی اگر 120 پہ نارملی سسٹول ہوتا ہے، اب جتنا بلڈ پریشر بڑھے گا اتنا دل زیادہ زور لگائے گا. 180 کے لیے زیادہ انرجی کی ضرورت ہے، 200 کے لیے زیادہ انرجی کی ضرورت ہے. اس طرح جب زیادہ بلڈ پریشر ہوگا تو دل کے مسل کو زیادہ قوت کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے. کارڈک ٹمپونیٹ ابسٹرکٹیو یعنی میں نے کہا پانی جمع ہو گئی ہے دل کے جو پروٹیکٹیو لیئرز ہے پیریکارڈیم اس میں. ٹھیک ہے. مایوکارڈیل ڈپریشن فرام میٹابولک پرابلم. میٹابولک پرابلم یہ ہے کہ آپ کے دل کو یعنی مایوکارڈیل انفارکشن جو ہوا ہے، یعنی آپ کے دل کو صحیح طریقے سے مسلز کو بلڈ نہیں مل رہا جس کی وجہ سے انیروبک ریسپیریشن ہو رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے جی. یعنی انیروبک میٹابولزم انٹراسیلولر ریسپیریشن جو ہے انیروبک ہے اب، تو جس کی وجہ سے لیکٹک ایسڈ بنے گا. ٹھیک ہے. کارڈیوجینک شاک کا پیتھوفیزیالوجی کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے یا تو اسٹرکچرل پرابلم ہے یا ڈسریتمیاز ہے یعنی ردم میں ہارٹ نہیں ہے، یا پرائمری وینٹریکولر اسکیمیا ہے. تو اب ہوگا کیا کہ سسٹولک ڈسفنکشن یعنی انیفیکٹیو فارورڈ موومنٹ آف بلڈ آگے، اب دل سے آگے یعنی آفٹر لوڈ جو ہے وہ کافی مقدار میں نہیں جائے گا. اب آفٹر لوڈ دل پر بڑھے گا، دل پر پریشر بڑھے گا اب، جس کی وجہ سے اب کیا ہوگا کہ دل کا تو اب اتنا قوت نہیں ہے کہ پمپ آؤٹ کرے بلڈ کو، تو سٹروک والیوم کم ہو جائے گا. سٹروک والیوم کم جب ہو جاتا ہے تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کارڈک آؤٹ پٹ پھر کم جائے گا. جب کارڈک آؤٹ پٹ کم جائے گا، جسم کو کم بلڈ ملے گی تو سیلولر آکسیجن سپلائی کم ہو جائے گی. جب سیلولر آکسیجن سپلائی کم ہو جائے گی تو ٹیشو پرفیوژن وہ بھی کم ہو جائے گی، یعنی ٹیشو کو کم بلڈ جائے گی، جس کی وجہ سے امپیئرڈ سیلولر میٹابولزم ہوگا. ٹھیک ہے جی. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا ڈائسٹولک ڈسفنکشن بھی ہوگا. انیفیکٹیو فیلنگ یعنی دل صحیح طریقے سے نہیں بھرے گا خون سے، کیونکہ سسٹول نہیں ہو رہا ہے نا صحیح مقدار سے. تو اب یہ جو پریشر ہے یہ دل میں وہ پلمونری پریشر اب بڑھے گا، لنگز پر اب پریشر بڑھے گا، کیونکہ آپ کے جو دل سسٹول کرتا تھا نارملی آپ کا سٹروک والیوم جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ 70 ml بنتا ہے، لیکن اب 70 ml نہیں بن رہا، اب کم بن رہا ہے. تو اب زیادہ بلڈ جو ہے دل میں رہتا ہے، تو زیادہ بلڈ کے رہنے کی وجہ سے اب پلمونری پریشر بڑھے گا، جس کی وجہ سے ادھر لنگز میں ایڈیما ہوگا. اب ایڈیما لنگز میں ہوگا تو آکسیجنیشن کی مسئلہ ہوگا. ادھر جب آکسیجنیشن کی مسئلہ ہوگا تو آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جائے گی لنگز میں. کس طرح؟ کیونکہ ادھر ایڈیما ہو جائے گا. جب ایڈیما ہو جائے گا تو اب آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ایکسچینج ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی، جس کی وجہ سے سیل کو آکسیجن کم مقدار میں ملے گا. جب کم مقدار میں ملے گا تو ٹیشو کو کم مقدار میں پرفیوژن ہوگا آکسیجن کا، جس کی وجہ سے امپیئرڈ سیلولر میٹابولزم ہوگی. ٹھیک ہے جی. پھر لو بلڈ فلو کارڈیوجینک شاک جو ہے یہ کنٹینیو ہے. ارلی مینیفیسٹیشن کیا ہوں گے؟ ٹیکیکارڈیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے آلریڈی. ٹھیک ہے. اس سے ہائپوٹینشن ہوگا، یعنی کارڈیوجینک شاک اگر ہے تو آپ کا سسٹول صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا نا، تو ہائپوٹینشن ہی ہوگا. نیروڈ پلس پریشر آپ کا کم ہو جائے گا. انکریز مایوکارڈیل آکسیجن کنزمپشن جو ہے اب ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی کہ آکسیجن چاہیے آکسیجن چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور ادھر آ نہیں رہا تو یہ مسئلے ہوں گے. اچھا، فزیکل ایگزامینیشن اگر آپ پیشنٹ کا آپ کریں گے تو اس میں آپ کو ٹیکیپنیا نظر آئے گا. ٹیکیپنیا کا مطلب کیا ہے کہ جلدی جلدی وہ سانس لے گا، مور دین 20 بریتھ پر منٹ سے، تو ٹیکیپنیک ہوگا پیشنٹ، کیونکہ آکسیجن کم مل رہا ہے ٹیشو کو، جس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ریسپیریٹری سسٹم اب کوشش کرتا ہے. کلر اگر آپ دیکھیں گے پیشنٹ کا پیلر ہوگا، کول ٹھنڈ اس لیے ہوگا کیونکہ بلڈ کی سپلائی کمپرومائز ہو گئی ہے. کلیم اسکن کا مطلب ہے کہ وہ اسموتھ اسکن اس کی ہوگی. ڈیکریز کیپیلر ریفل ٹائم، کیونکہ بلڈ نہیں مل رہا پیریفری کو تو کیپیلر ریفل ٹائم وہ کیا ہوگا؟ ڈیکریز ہوگا، جلدی ریفل نہیں ہوگا کیپیلری. اینزائٹی ہوگا پیشنٹ کو، کنفیوژن اور ایجیٹیشن، انکمفرٹیبل فیل کرے گا. رینل پرفیوژن یعنی فلٹریشن جو ہے وہ سلو ہو جائے گا ادھر، کیونکہ کڈنی میں کافی مقدار میں بلڈ جاتی نہیں ہے.
اور یورین آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی ڈیکریز ہو جائے گی آلریڈی، کیونکہ کمپنسیشن کا میکینزم ادھر چلے گا۔ اچھا جی، دوسرا ہے ہائپو والیومک شاک۔ ہائپو والیومک شاک میں یہ ہوتا ہے کہ ایبسالوٹ ہائپو والیوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہائپو والیوم میں ہمارے پاس پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے ایبسالوٹ ہوتا ہے ہائپو والیوم، اور ایک ریلیٹیو ہائپو والیوم ہے یہ والا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایبسالوٹ میں لاس آف انٹراویزیکولر فلوئڈ والیوم، آپ کے ویزل سے آپ کے خون جو ہے وہ زیادہ نکل گیا، یا جو فلوئڈ ہے وہ لاس ہو گیا، جیسا ہیمریج ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جو بھی ہو گیا ہے، زیادہ بلیڈنگ ہوئی ہے پیشنٹ سے، یا جی آئی لاس بلیڈنگ کا، جیسے جی آئی سے گیسٹرو انٹسٹینل جو ہے بلیڈنگ ہوئی ہے، یا وامٹنگ پیشنٹ کر رہا ہے زیادہ، وامٹنگ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے پیشنٹ، یا ڈائریا ہے، ڈائریا کی وجہ سے جو ہے وہ بھی زیادہ جو ہے ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے پیشنٹ، جس کی وجہ سے والیوم جو ہے کم پڑ جاتی ہے، یا ڈائبٹیز انسیپیڈس ہے۔ ڈائبٹیز انسیپیڈس آپ کو پتہ ہے جس میں اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ پھر اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون کا فنکشن یہ ہے کہ وہ آپ کا جو واٹر ہے، سوڈیم ہے، اس کو ریٹین کرتے ہیں، ری ایبزارو کرتے ہیں، تو آپ کا والیوم کم نہیں ہوتا۔ لیکن ڈائبٹیز انسیپیڈس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا زیادہ تر جو ہے ایڈ ایج جو ہے اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون وہ فنکشن نہیں کر رہا، یا بعض دفعہ زیادہ پیدا ہو ہی نہیں رہا اس سچویشن میں، تو زیادہ جو ہے واٹر اور سوڈیم کا لاس ہوتا ہے۔ ہائپر گلائسیمیا ہوتا ہے۔ ہائپر گلائسیمیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہائپر گلائسیمیا جب زیادہ آپ کا گلوکوز لیول سرم میں بڑھ جاتا ہے تو کڈنی میں زیادہ گلوکوز جائے گا، جب زیادہ گلوکوز کڈنی میں جائیں گے تو ادھر گلوکوز کا آپ کو پتہ ہے واٹر اور سوڈیم کو اپنے ساتھ کھینچیں گے باہر نکالنے کے لیے، تو اس طرح جو ہے والیوم کم پڑ جائے گی۔ ڈائیورسس جیسے ڈائیورٹک کسی نے دیے ہیں، فیروسیمائڈ، لوپ ڈائیورٹک وغیرہ، جس سے جیسے یہ جو لیزکس کے نام سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لو بلڈ فلو، ہائپو والیومک شاک جو ہے یہ کنٹینیو ہے۔ ریلیٹیو ہائپو والیوم، ریلیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ایبسالوٹ نہیں ہوا ہے، یعنی ریزلٹ وین فلوئڈ والیوم موو آؤٹ آف دا ویزیکولر اسپیس انٹو ایکسٹرا ویزیکولر اسپیس، جیسے انٹرسٹیشل اسپیس میں اگر آپ کے ویزل سے گئی ہے بلڈ، آپ کے پہلے جو بلڈ تھا وہ کہاں پر تھا آپ کو پتہ ہے، ویزلز میں، لیکن اب ویزل سے وہ ایگزوڈیٹ ہو کے باہر ایکسٹرا ویزیکولر اسپیس میں گئی ہے، یعنی انٹرسٹیشل اسپیس میں جب بلڈ یا فلوئڈ والیوم جو ہے وہ جائے گی، تو یہ ریلیٹیو ہائپو والیوم میں ہے۔ ہائپو والیوم میں شاک جو ہے اس کے پیتھوفیزیولوجی یہ ہے کہ یہ تو ریلیٹیو ہے یا ایبسالوٹ ہے، دونوں میں سرکولیٹنگ والیوم کم ہو جائے گی کیونکہ والیوم کم ہے۔ جب سرکولیٹنگ والیوم کم ہو جائے گی تو آپ کا وینس ریٹرن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کم پڑ جائے گا، یعنی واپس انفیریئر اور سپیریئر وینا کیوا میں جو بلڈ واپس آتا ہے دل کو کم بلڈ آئے گی، تو جب کم بلڈ آئے گی تو کم سٹروک والیوم بنے گی، جب کم سٹروک والیوم بنے گی تو کم کارڈک آؤٹ پٹ ہوگا، جب کم کارڈک آؤٹ پٹ ہوگا تو سیلولر آکسیجن سپلائی کم ہوگا، جب کم آکسیجن سیلز کو جائے گا تو ٹیشو پرفیوژن جو ہے، آکسیجن جو ٹیشو میں جاتے ہیں ادھر پھر میٹابالزم آپ کو پتہ ہے تو وہ کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے امپیئرڈ سیلولر میٹابالزم ہوگا، سیلولر میٹابالزم اب امپیئرڈ ہوگا، نارمل نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ریسپانس ٹو ایکیوٹ والیوم لاس ڈیپینڈز آن ایکسٹینٹ آف انجری، یعنی انجری کہاں، کس درجے کی انجری ہے یا کس درجے کی برن ہے، کیونکہ برن سے بھی ہائپو والیوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایج بندے کا کیا ہے، اس سے بھی پتہ چلے کتنا لاس ہوا ہے۔ جنرل سٹیٹ آف ہیلتھ، جنرل جو بندہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس حساب سے پھر آپ ہائپو والیوم ہے یا نہیں ہے تب کنسیڈر کریں گے۔ اچھا، لو بلڈ فلو میں ہائپو والیومک شاک یہ کنٹینیو ہے۔ کلینکل مینیفیسٹیشن یہ ہوگی کہ انزائٹی ہوگی پیشنٹ کو، ٹیکیپنیا ہوگا، انکریز ان ہارٹ ریٹ، دل کا دھڑکن زیادہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہے ٹیکیکارڈیا کمپنسیشن کے لیے ڈیکریز ان اسٹروک والیوم، اسٹروک والیوم ڈیکریز ہو جائے گی، جب اسٹروک والیوم ڈیکریز ہو جائے گی تو کارڈیا کم آؤٹ پٹ کم بنے گی، تو کم بلڈ جو ہے وہ ہو جائے گی کڈنی کو، تو یورینری آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم بنے گی، یعنی کم یورین بنے گی نا، کیونکہ ہائپو والیوم میں ہے، تو کمپنسیشن کے لیے ادھر رینین انجیوٹینسن میکینزم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ ایف لاس از گریٹر دین 30%، یعنی سیکنڈ کلاس ہیمریج کا اگر 30% تک بات گئی ہے یا اس سے زیادہ، سو بلڈ والیوم از ریپلیسڈ، پھر جتنا بھی بلڈ والیوم یعنی 30% اگر لاس ہوا ہے تو اتنا آپ ریپلیس کریں گے۔
اچھا جی، ری ڈسٹریبیوٹیو شاک ہے، اس میں پھر نیوروجینک شاک ہے. نیوروجینک کا مطلب ہے کہ دا انجری ٹو دا اسپائنل کارڈ آر ایسوسیٹڈ آٹونامک ڈس ریگولیشن. This dysregulation is due to loss of sympathetic tone and unopposed parasympathetic response, so result in massive vasodilation leading to pooling of blood in vessel. نیوروجینک شاک آپ کو سمپتھیٹک نروس سسٹم کا پتہ ہے کہ اس کا اپنے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایفینیفرین، نارفینیفرین، ایلڈوسٹیرون، یہ بعد میں جا کے پھر ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر برین انجری ہو گئی تو پھر ایفینیفرین نارفینیفرین تو ریلیز نہیں ہوگی اسپائنل کارڈ کو اگر انجری ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے ویزل جو ہے وہ ڈائلیٹ رہیں گے، جب ویزل ڈائلیٹ رہیں گے کنسٹرکٹ نہیں ہوں گے تو اس سے فلوئڈ جو ہے وہ لیک آؤٹ ہو جائے گا، اس سے پھر ہائپو والیومیا بنے گا. اصل میں پیتھوفیزیولوجی ایک ڈسرپشن آف سمپتھیٹک نروس سسٹم جس کی وجہ سے لاس آف سمپتھیٹک ٹون یعنی ایکسائٹریٹری میکینزم آپ کا خراب ہو گیا ہے. پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم تو کام کرتا ہے نا، اس کا تو کام کرنا ہے دل کو سلو کرنا، سمپتھیٹک سسٹم کا کام کرنا تھا دل کو تیز کرنا. سو وینس اینڈ آرٹیریل ویزوڈائلیشن ہو جائے گا، کیونکہ فینیفرین اور نارفینیفرین کا کام تھا نا کہ ویزو کنسٹرکشن کرتے، لیکن اب وہ نہیں آ رہا ہے کافی مقدار میں، تو اب وینس اور آرٹری دونوں ڈائلیٹ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے بی پی کا جو ہے بلڈ پریشر وہ کم پڑ جائے گا. جب بلڈ پریشر کم پڑ جائے گا تو وینس ریٹرن، دل کو واپس جو بلڈ جاتے ہیں کم بلڈ جائے گی. جب کم بلڈ جائے گی تو سٹروک والیوم کم ہوگی، جب سٹروک والیوم کم ہوگی تو کارڈیک آؤٹ پٹ کم ہوگی، اور جب کارڈیک آؤٹ پٹ کم ہوگی تو آپ کو پتہ ہے سیلولر آکسیجن سپلائی کم ہوگی. کارڈیک آؤٹ پٹ طے کس وجہ سے کم ہوگی، اوپر سے ایپینیفرین نہیں آ رہا. ایپینیفرین اگر آتا ہے تو وہ بیٹا 1 ریسیپٹر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ٹیکیکارڈیا ہوتی ہے، ٹیکیکارڈیا کی وجہ سے پھر کارڈیک آؤٹ پٹ تھوڑا انکریز ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے نا، کمپنسیشن ہے. لیکن پیراسمپتھیٹک آپ کو پتہ ہے اس کا کام ہے ایسیٹائل کولین وغیرہ لوگوں کا کہ آ کے بیٹا 1 ریسیپٹر کو بلاک کرے کہ اب کم ہو جائے، کم دھڑکن کرے، ٹھیک ہے. تو اسے پیراسمپتھیٹک سے تو نیوز آ رہا ہے کہ بھائی بیٹا ریسیپٹر کو بلاک کرو، ادھر سمپتھیٹک سسٹم کام نہیں کر رہا. سو میل ڈسٹریبیوشن آف بلڈ فلو نیوروجینک شاک میں ہائپوٹینشن ہی ہوگا کیونکہ ویزو ڈائلیشن ہے، پریڈیکارڈیا ہوگا. نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکیکارڈیا ہوتی ہے نا کمپنسیشن کے لیے، لیکن ادھر تو برین انجری ہوئی ہے. ٹیمپریچر ڈس ریگولیشن ریزلٹنگ ان ہیٹ لاس، ٹیمپریچر ڈس ریگولیشن ہوتی ہے نا، ہیٹ لاس ہوگی. اچھا جی، اب ہم جاتے ہیں انافائلیکٹک شاک کی طرف. یہ بہت ایزی، آپ لوگ اگر خود پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. ایکیوٹ لائف تھریٹنگ ہائپر سینسیٹیوٹی ریئیکشن، اس کو ٹائپ 1 بی کہتے ہیں. یہ میسیو ویزو ڈائلیشن ہوتا ہے، اس میں الرجی ہے. اس میں انافائلیکٹک مطلب الرجک شاکس ہوتا ہے جی. تو الرجی اس میں ہسٹامین ایک میڈییٹر ہے، وہ جب ریلیز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ویزلز بہت کھل جاتے ہیں. پھر کیپیلری جو پرمیبلٹی ہے، اندر اور باہر جانے کی صلاحیت جو فلوئڈ کا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں کیپیلری پرمیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے ویزو ڈائلیشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اچھا جی، میل ڈسٹریبیوشن آف بلڈ فلو انافائلیکٹک شاک. تو اس میں کلینکل مینیفیسٹیشن یہ ہوں گے کہ انزائٹی، کنفیوژن، ڈیزینس، ٹھیک ہے. ٹیکیکارڈیا ہوگی، ٹیکیپنیا ہوگی، ہائپوٹینشن ہوگی، ویزنگ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. ساؤنڈس ویسل لائک ساؤنڈس، ٹھیک ہے، سٹی کی جو آواز ہوتا ہے، اسٹرائڈرس کی آواز آئے گی، چیسٹ پین ہوگی، ٹھیک ہے. انافائلیکٹک شاک کے کلینکل مینیفیسٹیشن یہ ہوگا کہ یہ جو امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، سویلنگ، یہ والے پوائنٹس، ٹھیک ہے. تو سویلنگ آف دا لپ اینڈ ٹنگ، لپس جو ہے اور ٹنگ اس کے سویلنگ ہو جائیں گے یعنی انجیوڈیما ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لپس اور ٹنگ وغیرہ. ویزنگ اسٹرائڈر ہوں گے، فلشنگ سرخ ہونا، پرورائٹس خارش ہوں گے، ارٹریکاریا ریشز بھی ہوں گے اور خارش بھی کریں گے وہ، ٹھیک ہے. ریسپیریٹری ڈسٹریس اینڈ سرکولیٹری فیلئر، ریسپیریٹری ڈسٹریس میں پیشنٹ جائے گا کیونکہ آکسیجن کی مقدار کم ہے، ٹھیک ہے جی. سرکولیٹری فیلئر وائپو والیو میں بھی ہوا اس کے ساتھ، ساری پر. اچھا جی، سیپٹک شاک جو ہے یہ پھر اس کا ایک اور قسم ہے ڈسٹریبیوٹک شاک کا. سیپسز آپ کو پتہ ہے جو آپ کے سسٹمک انفیکشنز ہوتے ہیں، سسٹمک انفلیمیٹری رسپانس ٹو ڈاکومنٹڈ اور سسپیکٹڈ انفیکشن. سو سیویئر سیپسز جس کی وجہ سے پھر آرگن ڈسفنکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں کیا ہوتا ہے، پریزنس آف سیپسس ود ہائپوٹینشن ڈسپائٹ فلوئڈ ریسسٹیشن پلس پریزنس آف ٹیشو پرفیوژن ابنارمیلٹیز سوری.
اس میں یہ ہوتا ہے سیپسس میں، آپ نے اگر سیپسس کا پیشنٹ دیکھا ہو تو اس میں انسپائٹ آف گیونگ دیم ٹو مینی فلوئڈ اینڈ یو وانٹ ٹو ریسیسیٹیٹ دا پیشنٹ، آپ ریسیسیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور فلوئڈ بھی دے رہے ہیں، لیکن اسٹل دا پیشنٹ بی پی از لو، بلڈ پریشر تب بھی لو ہوتا ہے اس میں سیپسس میں، اس کے 50% مارٹیلیٹی ریٹ ہے، یعنی مرنے کا جو ریشو ہے۔ پرائمری جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے گرام نیگیٹیو پازیٹیو آرگینزم ہے، نیگیٹیو میں پھر اسپیسیفکلی انڈوٹاکسین ہوتا ہے جو کہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے انفلیمیٹری ریسپانسز کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے سیپسس جو ہے وہ کاز ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے سیپٹک شاک ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس کی فزیولوجی بہت ایزی ہے، آپ کو زیادہ نظر آئے گی لیکن یہ ایزی ہے۔ ایک آرگینزم نے اٹیک کر دیا، مائکرو آرگینزم نے، انویڈنگ مائکرو آرگینزم، جب وہ آ گیا تو ایکٹیویشن آف سینٹرل نروس سسٹم اینڈوکرائن سسٹم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ کہ اینڈوتھیلیل ڈیمیج یہ لوگ کاز کریں گے، اینڈوتھیلیم، ٹھیک ہے۔ ریلیز آف پرو انفلیمیٹری سائٹوکائنز جو ٹیشو نیکروسس فیکٹر ہے، انٹرلیوکین 1 اور 2، لیکن یہاں پر 1 جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی، اینڈ ادر پرو انفلیمیٹری سائٹوکائنز وہ ریلیز ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے مایوکارڈل ڈپریشن ہوگا۔ مایوکارڈل ڈپریشن جب ہو جائیں گے اور یہ جو انٹرلیوکین وغیرہ لوگ ہیں یہ پیریفرل ویزو ڈائلیشن کرے گا، پیریفرل میں جب ویزو ڈائلیشن ہوگی تو میل ڈسٹریبیوشن آف سرکولیٹنگ ویلیو یعنی بلڈ پریشر لو ہو جائے گی، پھر وہی پرانا جو ہے سبق ہے کہ سیلولر آکسیجن سپلائی، ٹیشو پرفیوژن اور امپیئرڈ سیلولر میٹابولزم۔ کیپیلری ممبرین پرمیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ کیپیلری ممبرین پرمیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو سوراخ ہے وہ اب بڑھتے جائیں گے۔ مائکرو ایمبولائی جو ہے وہ بھی کاز ہوتے ہیں سیپسس کے، یہ بہت بڑے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، تو سیلیکٹیو ویزو کنسٹرکشن تو یہاں پر ہوگا، ٹھیک ہے جی، لیکن اوورال جو ہے پیشنٹ جو ہے شاک میں جائے گا۔ سیپٹک شاک کے جو کلینکل مینیفیسٹیشن ہے کہ کوگولیشن انفلیمیشن انکریز ہو جائے گا، سیپسس ہے نا۔ فائبرینولائسس کم ہو جائے گی، یعنی فارمیشن آف مائکرو تھرمبائی اب ہوگی، ابسٹرکشن آف مائکرو ویسکولیچر، یہ چھوٹے چھوٹے جو وینس تھے آرٹریز تھے اس کے ابسٹرکشن ہو جائیں گے، اور ہائپر ڈائنامک اسٹیٹ یعنی انکریز کارڈک آؤٹ پٹ اینڈ ڈیکریز جو آپ کا ویزیکولر ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ڈیکریز ہو جائے گی۔ بہرحال یہ کمپنسیشن میں یہ پیشنٹ جائے گا تو پھر تب پتہ چلے گا کہ کمپنسیشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ کارڈک آؤٹ پٹ انکریز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کارڈک آؤٹ پٹ سے انکریز ہوگا، کوشش کریں گے کمپنسیشن میں، ٹھیک ہے۔ سسٹمک ویزیکولر ریزسٹنس جو ہے یہ ڈیکریز ہو جائے گی، ویزیکولر ریزسٹنس جو ہے اصل میں کارڈک آؤٹ پٹ بعد میں پھر ڈیکریز ہوتا ہے، کمپنسیشن میں یہ کوشش ہوتا ہے کہ انکریز ہو لیکن یہ ڈیکریز ہوتا ہے بعد میں۔ میل ڈسٹریبیوشن آف بلڈ فلو جو ہے سیپٹک شاک میں ٹیکپنیا ہوگا آلریڈی، ہائپر وینٹیلیشن، جلدی جلدی سانس لیں گے پیشنٹ، ٹیمپریچر ڈس ریگولیشن ہوتے ہیں اس میں، یورین آؤٹ پٹ ڈیکریز ہو جائے گی، الٹرڈ نیورولوجیکل اسٹیٹ، ڈس اورینٹڈ ہو جائے گا پیشنٹ، ٹھیک ہے۔ جی آئی ڈسفنکشن اس میں ہوتے ہیں، ریسپیریٹری فیلئر اس کامن۔ یہ پھر سٹیجز آف شاکس ہے، اس کے جو ہم سٹیجز پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں کہ اس میں کون کون سے سٹیجز ہے شاک کے، سٹیجز میں ہم نے پھر کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کمپنسیٹری ہے، انیشیل سٹیج ہے، تو اس کو نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے